آج 19 شعبان منگل کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 41 بار پڑھ لو، اسی وقت غیبی فرشتے آپ کی مدد کر جائیں گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے سارے نصیبوں کو کھول دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی تسبیحات پڑھ لیے، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج ماہ شعبان کے 19 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ ایسی اللہ کی لاڈلی تسبیح جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے مہینے میں برکتیں، رحمتیں، عظمتیں لوٹنا چاہتے ہیں، ہر بندہ ماہ شعبان کی برکتیں، رحمتوں اور عظمتوں کو جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح افضل ہے۔ اور 19 شعبان منگل کے دن کی بھی قدر کر لیجئے۔ یہ منگل کا دن اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لے کر آیا ہے۔ آپ یقین کیجئے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا وہ میرے بہن بھائیوں بھی لازمی پڑھیں جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں کے لیے یہ ایک ایسا مجرب اور کامیابی کا وظیفہ، ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے جوان بیٹے روزگار سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ دعا پڑھ کر دیکھیں، بیٹے خود بھی پڑھ لیں گے، گھر کا کوئی فرد پڑھ لے، آج یہ دعا کسی صورت مت چھوڑے گا۔ رب کریم نے چاہا تو یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی، کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد، حسد، جادو، جنات، بندشیں ہیں، آپ کے دکان پر گاہکوں کا رشک لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا قسمت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس دعا کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کریم کے مہینے میں یہ دعا پڑھنے سے آپ کو آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آج جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنے مالی پریشانیوں سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا۔ آج یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا، آپ مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا، لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یاد رکھے گا، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ تو شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج یہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق دولت سنبھالنے کی جگہ ہے، تو آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن یہ دعا پڑھ لو، آپ کے ہر ناممکن حاجات، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں پاکستان سے، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں شعبان کے 19 تاریخ منگل کے دن آ جائے تو آپ نے یہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا کو پڑھ لینا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب چاہے جیسے وقت ملتا ہے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے شعبان کو 19 تاریخ منگل کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب وہ گھڑیاں آئے اور میں دعا پڑھوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عظمتوں کے خزانوں کو کھول دیے جاتے ہیں۔ کوئی ہے رب کریم سے مانگنے والا جسے رب کریم عطا کرے۔ یہ دعا بہت ہی آسان ہے۔
آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان توجہ سے سن لیجئے۔ آج 19 شعبان منگل کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باعظم مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار کوئی سا بھی درود پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروبار مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب سے مانگا کریں۔ ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کی ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء اکرام کا وظیفہ یا اللہ پاک کا اسم اعظم یا غفار ہے۔ جو بندہ 19 شعبان منگل کے دن یا غفار پڑھتا ہے، رب کریم فرشتے غیب سے رزق دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ پاک کی رضا مانگا کریں، اللہ پاک کی محبت مانگا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں۔ اگر آج یا غفار پڑھ کر پورے سال کی رزق دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے یا غفار کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا غفار 1 بار ہو گیا، یا غفار 2 بار ہو گیا، یا غفار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غفار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اڑتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میرے آپ سے سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج وہ ماہ شعبان کی 19 تاریخ منگل کے دن اس وظیفے کو مت چھوڑے گا۔ یہ موقع سال میں صرف 1 بار ملتا ہے۔ جب آپ 100 بار یعنی 1 مکمل تسبیح یا غفار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کے لٹکی ہوئی دعا کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کون سی دعا ہے، یہ کون سا کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں۔ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور اس سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 51 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو
41 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ ولا حول الا اللہ اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 19 شعبان منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح یا غفار کی پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر 41 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بار الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔